کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. صدق اللہ علی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز علماء کرام، حفاظ اعظام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. یعنی اب جو جدید جو فتنہ نمودار ہوا، فتنہ شکیل بن حنیف، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی خطرناک بلکہ ڈینجر فتنہ ہے جو لیبل اسلام کا لگا کر کفر پھیلا رہا ہے. خصوصاً نوجوانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. تمام حضرات جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. وہ یہ کہ علامات جو قیامت ہے، یعنی قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، آج بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، اور معلوم بھی ہے تو اس کی تفصیل کے بارے میں نہیں معلوم. تو علامات قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو ہیں، اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ الرضوان جن کا ظہور ہونے والا ہے، اور دجال کا خروج جو ابھی نہیں ہوا. ظاہر بات ہے یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات ہے. ان قیامت کی بڑی بڑی علامات کو پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 9 آیات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے اوپر جو اٹھا لیا، دوبارہ اس دنیا کے اندر اتارے گا، یعنی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو غور سے پڑھتے ہیں، چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دوسرے بہت سی احادیث کے کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات صاف طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اتریں گے. اور وہ وقت ہوگا جب حضرت مہدی امامت کے لیے مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، یعنی اقامت کہی جا رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مہدی پیچھے ہٹنا جب شروع کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اجازت دیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے. نماز ہونے کے بعد پہلا کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے وہ دجال کا قتال ہے، یعنی دجال کو قتل کریں گے. اب یہ احادیث میں صاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طریقے سے ہم لوگوں کو آپ نے سمجھایا ہے. چونکہ مستقبل میں بعد میں جھوٹے مسیح پیدا ہوں گے جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ کئی احادیث کے ذریعے سے سمجھایا، وضاحت کی ہے، جیسا کہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے سے پہلے
اب درمیان میں یہ بھی سن لیجئے، ایک طرف تو قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں اور دوسری طرف شکیل بن حنیف کو ماننے والے ہیں، یہ دونوں بھی خاص طور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ تو احادیث پیش کر رہے ہیں لیکن احادیث میں آسمان کا لفظ موجود نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے جب تم کہہ رہے ہو آسمان کا لفظ کہاں ہے؟ تو آئیے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ پہلی بات تو ان کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اگر ماننے کا جذبہ ہوتا جیسے ایک شکیلی سے، اسی طرح قادیانیوں کو پکڑ کر میں نے سمجھایا کہ تم لوگ خامخواہ چیلنج کرتے ہو، آسمان کا لفظ بتا دو، آسمان کا لفظ بتا دو۔ جب میں نے ان کو بتا دیا، دیکھو بیہقی کتاب الاسماء والصفات، اسی طرح کنز الامال میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ دیکھو آسمان سے نازل ہوں گے صراحتاً حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ شکیلی جو ایمان کے ڈاکو ہیں، جس طریقے سے قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں اسی طریقے سے، اور یہ لوگ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو حدیث میں یہ صاف ہے تو فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں نہیں ہے ناقد۔ سوال ہی غلط ہوا، سوال ہی غلط ہے۔ ارے بھئی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو 6 مشہور احادیث کی جو کتب ہیں، ان کے اندر بتاؤ بھئی، ان کے اندر بتاؤ، بلکہ سوال ہی غلط ہے۔ حدیث میں بتاؤ بولنا تھا، لیکن وہ لوگ سوال ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب صحیح حدیث تمہارے سامنے آئی، مطالبہ پورا ہو گیا، توبہ کر کے قادیانیت سے، شکیلیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، جو لوگ ہر دھرم ہوتے ہیں، ان کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز نہیں مانتے ہیں، خواہ مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار جو مشرکین ضدی ہر دھرم جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ایسی کیا کرتے تھے۔ اب مطالبہ اگر پورا ہو گیا جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کے سلسلے میں، تو انہوں نے کیا ہے کہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے شکیلی فتنے کے جو لوگ ہیں، دھوکہ دے کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اب آئیے، ویسا تو کئی شکیلیوں سے ملے سمجھائے، لیکن چند واقعات، 1-2 واقعات، 2-3 واقعات جو مشہور آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں، یہ لوگ کس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور لوگوں کے سامنے لالچی پجمہ، ٹوپی، داڑھی، یہ سب ٹھیک ہے، بس اس لباس کے اندر آ کر اس طریقے سے کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم علامات قیامت آپ کو بتاتے ہیں، قیامت کی بڑی علامات کو سنو کہہ کر اس طریقے سے علامات بتانا شروع کر دیتے۔ اب یہ جو سامنے والا بیچارہ، اس کو قیامت کی بڑی علامتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اب ایسے لوگ اس کے چنگل کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے دام فریب کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے جو بھٹکنے والے صاف طریقے سے ہمیں بتائے۔ اب جو شکیلی، ان کا جو بڑا شکیلی تھا، اس سے میں نے پوچھا ارے میاں تمہارے پاس شکیل بن حنیف کی کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے؟ کیوں اس طریقے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا حدیث میں ذکر ہے، بول دیا۔ اچھا حدیث میں ذکر ہے، بتا دے۔ اب فوراً یہ حدیث مسلم شریف کی پڑھنا شروع کر دیا۔ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، پڑھ دیا۔ اب پڑھنے کے بعد میں نے فوراً پوچھا کہ ترجمہ کرو، تو ترجمہ کرنے لگا تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے عیسیٰ ٹھہریں گے۔ ترجمہ کیا، حالانکہ نزلہ کے معنی ٹھہریں گے نہیں ہے، اتریں گے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک تو دھوکے باز یہاں دھوکہ دیا، ترجمہ غلط کیا، اور دوسری چیز میں نے جب پوچھا کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیا؟ بولے تو ہاں، بولا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میں پوچھا پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھائے گئے، جس کو تم بھی مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہو کے ہے کہ نہیں ہے؟ تو بنا ہے، آسمان پہ اٹھائے گئے، وہاں تک تو مانتے ہیں۔ ہاں، پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، تو کیا مطلب پنرجنم کے تم لوگ قائل ہو؟ پنرجنم کے قائل ہو کیا؟ بول تو کہنے لگا نہیں، پھر پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوئے،
शकील बिन हनीफ की शक्ल में, तो क्या मतलब हुआ पुनर्जन्म। तो फिर मैंने पूछा जब तुम पुनर्जन्म के कायल नहीं है तो तुम्हारे रूल के एतबार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो हो रही, एक मरियम के बेटे ईसा और दूसरा ये शकील बिन हनीफ ईसा। देखा आपने कितना बड़ा धोखा दिया। तो कहने लगा नहीं दो नहीं हो रही, एक हो रही। तो मतलब एक कैसे, इधर सुनो, एक कैसे। तो जवाब क्या दे रहा, जिस्म दो रूह एक। ये देखो उसका जवाब, जिस्म दो और रूह एक। तो मैं उसको पकड़ लिया, कुरान को मानते? तो कहने लगा हो। अहादीस को तुम मानते? हाँ मानते। ठीक है, बता दो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है ये जवाब तुम्हारा। ये जवाब कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये जवाब अहादीस में से किसी हदीस में है क्या? अब मुंह बंद हो गया उस शकीली का और खामोश बैठ गया। अब मैंने कहा कि शकील बिन हनीफ, उस बदबख्त ने, उस मरदूद ने झूठा और गलत जवाब तुमको सिखा दिया, तो उसकी बात के ऊपर तुमको यकीन हो गया। और मैं कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत ईसा जो मरियम के बेटे हैं उनके बारे में समझा रहा हूं। तुमको बात समझ में नहीं आ रही? अरे पागलपन की भी इंतहा हो गई। साफ साफ बात उसको समझ में नहीं आ रही और गलत बात को पेश कर रहा है। जिस हदीस को मुस्लिम की उसने पेश किया तो मैंने कहा देखो इसमें मरियम के बेटे ईसा है, इब्ने मरियम है, तुम खुद पेश किए। शकील बिन हनीफ का लिखा हुआ है, देखो शकील बिन हनीफ लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, देखा आपने। और इनका जो शकील है, गुरु घंटाल है, फाउंडर जो इस फितने का, वो उसकी बातें जो उसने नेट पे डाला, डाउनलोड किया, उसमें क्या लिखा उसने झूठा कि बुखारी मुस्लिम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत ईसा पैदा होंगे। देखो झूठ की भी इंतहा हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले पैदा होके है, उनको मौत नहीं आई। अब ये कह रहा है कि पैदा होंगे, अरे पैदा हो गया मैं ही हूँ। तो कादियानी ईमान का जो डाकू मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरह, क्योंकि उस बदबख्त ने भी ये दावा किया कि मैं ईसा हूँ, मैं मेहदी हूँ, और उसी की कॉपी करते हुए ये शकील बिन हनीफ भी यही दावा किया कि मैं ईसा हूँ और मैं मेहदी हूँ। इस शकीली से मैंने कहा एक आदमी आके यही दलाइल लेकर ईसा मेहदी का दावा करेगा, क्या तुम उसको मान लोगे? तो कहने लगा नहीं मानता। अच्छा, गुलाम अहमद कादियानी भी दावा किया तो उसको मान लेते? तो नहीं मानते। फिर क्या वजह है जब कादियानी को नहीं मानते, कि कोई और आदमी आके दावा करे तो उसको भी नहीं मानते, तो शकील बिन हनीफ को क्यों मान रहे हो भाई? इसके बारे में तो कोई हदीस में नहीं है और कुरान की आयत में भी नहीं है। ये तो झूठा है। हाँ, झूठ बोलकर लोगों के ईमान पे डाका डालता है, झूठ बोल के लोगों को बर्बाद कर देता है, ईमान खराब करता है। यानी जो ईमान जमीन भर सोने से कीमती है, जो ईमान जमीन भर चांदी से कीमती है, उस ईमान के ऊपर ये शकील बिन हनीफ डाका डालता है और फिर लोगों को ये कहता है कि जो ईसा क़यामत के करीब आने वाले थे वो मैं पैदा हुआ कर। देखा आपने, पैदा हुआ बोल के बुखारी मुस्लिम का नाम लेके धोखा देता। तो ऐसे ही लोगों को जिंदीक कहते हैं, यानी कुफ्र को इस्लाम का लेबल लगाकर जो पेश करता है उसको जिंदीक कहते हैं। ये जिंदीक लोग हैं, जैसा कादियानी जिंदीक है, कुफ्र को इस्लाम का लेबल। उसकी मिसाल आप लोग यूं समझे, जैसे एक आदमी शराब पेश करता है, शरबत का लेबल लगा के आप बोलेंगे धोखा दे रहा है, और खिंजीर का गोश्त बेच रहा है, चिकन सेंटर बोर्ड लगा के आप बोलेंगे धोखा दे रहा है, और इसी तरह कुत्ते का गोश्त बेच रहा, बकरे की फोटो लगाकर आप बोलेंगे धोखा दे रहा है। यही हालत है कादियानियों की और शकीलियों की, यही हालत है। जब उनको सामने आओ, उनको दावत देते हम लोग, अरे भाई तुम अगर हक है तो सामने आके बात करना ना। हरगिज सामने नहीं आता शकील, बल्कि छुप के औरंगाबाद के जो करीब जो है इलाका पड़े गाँव के अंदर छुप के, या इधर उधर गया भी तो छुप के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल साफ तरीके से लोगों के सामने आएंगे, छुपेंगे नहीं। देखा आपने। और धोखा देने के लिए जब उन शकीलियों से हम पूछते हैं, अरे तुम लोग छुप छुप के क्यों दावत दे रहे हो? हक दावत है तो सामने आना चाहिए ना। तो क्या दलील दे रहे? नहीं, शुरू ज़माने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में छुप छुप के दावत देते थे। नहीं, अरे किसको दावत देते थे? कुफार और मुशरिकीन को दावत देते थे। तो तुम किसको दावत दे रही? पहली बात तो ये मुसलमानों को भटका रहे। दूसरी बात है कि तुमको कंपैरिजन क़यास करना है, टैली करना है,
تو عیسیٰ علیہ السلام پہ کرنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا, محمد ہونے کا اس نے دعویٰ نہیں کیا. ہاں مرزا غلام احمد قادیانی اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا, ایک غلطی کا ازالہ اور صفحے نمبر 3 کے اوپر جو ہے لکھا ہوا اس نے دعویٰ کیا, اور اس نے عیسیٰ ہونے کا. اور یہ بھی خاص طور سے سن لیجئے, چونکہ وقت بہت مختصر ہے, مختصر وقت میں آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے. وہ یہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم, وہ کیا ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. کون؟ قادیانی تو ڈاکہ ڈال رہا ہے, وہ تو آپ حضرات کو بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ قادیانی ختم نبوت کا ڈاکو ہے, اور ختم نبوت ڈاکہ ڈالا اور انکار ختم نبوت کی طرف وہ چلا گیا. اور یہ شکیلی بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے. اب آئیے یہ سمجھنے کے لیے پہلے ختم نبوت کی صحیح تعریف میں بتا رہا ہوں, اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے. ختم نبوت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, اور یا کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا نہیں جائے گا, کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا. دیکھو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہوا. اب رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب بحیثیت امتی آسمان سے نازل ہو کر 40 سال حکومت کریں گے, قرآن اور سنت کی تشریح کر کے بتائیں گے. تو اس سے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں پڑ رہا, اثر نہیں ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ان کو نبوت سے پہلے ہی سرفراز کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں. سمجھے؟ آ رہا سمجھ میں؟ ارے بولو, آ رہا نہیں آ رہا؟ الحمدللہ. دیکھو یہ ختم نبوت, چونکہ قادیانی بھی دھوکہ دیتے ہیں, اور شکیلی کیسا ڈاکہ ڈال رہا, دیکھو وہ سمجھو تاکہ آپ دوسروں کو بتانا ہے. سن رہے ہیں؟ وہ اس طریقے سے عیسیٰ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. سمجھے؟ عیسیٰ پیغمبر نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا ان ختم نبوت کا ڈاکو ہے. سمجھے؟ ختم نبوت کا ڈاکو ہے, ایمان کا ڈاکو ہے انہیں. ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی. اسی لیے عقیدۃ الطحاوی کتاب میں صاف صاف لکھ دیا گیا کئی سو سال پہلے, کیا بلکہ کل دعوتن, دیکھو ہر قسم کا دعویٰ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کا نبوت کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے. دیکھا, اب ان عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا, پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا. سمجھے؟ تو لہٰذا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. تو ختم نبوت کے ڈاکو قادیانی بھی ہے, اور ختم نبوت کے ڈاکو یہ شکیلی بھی ہیں. تو لہٰذا آپ حضرات کو جو خاص طور سے بتایا جا رہا, ہندوستان کے بہت سی ریاستوں کے اندر سلو پیزن کی طرح یہ ایمان کے ڈاکو, اسلام کے دشمن, لالچی پیجامہ ٹوپی داڑھی سب رکھ کے بھولے بھالے نوجوان بچے کالج کی لین کے ان کو جو بھٹکا رہے ہیں, ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش کر کے ہمیں بچانا ہے, خصوصاً علماء کرام کی سرپرستی کے اندر. لہٰذا جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے, اللہ کے واسطے علماء کرام سے خاص تعلق رکھیے. کہیں بھی ایسے حالات نظر آئے پہلی فرصت میں, چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے اور انتہائی ضروری مسئلہ ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے, فوری طور پر علماء سے رجوع ہو کے ان کو بتا دینا کہ مولانا صاحب اس قسم کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور علامت قیامت بول کر دھوکہ دے رہے ہیں, تو فوراً علماء کرام توجہ دیں گے, بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کے ایمان پہ ڈاکہ پڑنے سے یہ لوگ بچ جائیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ بولو انشاءاللہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جتنے بھی سن رہے ہیں کہ یہ کام کریں گے, اور دوسرے ریاستوں کے اندر جہاں جہاں بھی ہو رہا ان سے بھی میری خاص طور سے گزارش ہے, معمولی مت سمجھو. علماء کرام بھی اگر میری بات کو سن رہے ہیں, جیسے یہاں تو سن رہے ہیں, دوسرے مقامات پہ جہاں جہاں بھی سنیں گے ان سے میری خاص طور سے گزارش ہے, اللہ کے واسطے اس کام کو اہم کام سمجھیں, چونکہ معمولی فتنہ نہیں ہے, چھوٹا فتنہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا فتنہ بن کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. سلو پیزن سے چھپ چھپ کے کمروں میں بند کر کے نوجوان بچوں کو خراب کیا, یعنی ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بہرحال ہماری ذمہ داری ہے اس اہم مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, علامات قیامت کا اظہار کریں. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, حضرت مہدی کا ظہور جو ہونے والا ہے وہ کون ہے, اور پھر اسی طریقے سے دجال کا خروج ہونے والا ہے. دجال کے بارے میں کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ ارے دجال بھی آ گیا. اب میں نے پوچھا دجال کہاں ہے بتاؤ؟ دجال امریکہ فرانس کا تھے. سن رہے ہیں؟ امریکہ فرانس دجال, تو حدیث میں کہے دجال کا خروج ہوگا بول کر ہے.
تو امریکہ فرانس کا خروج ہوا، اب پھنس گیا، منہ بند ہو گیا شکیلی کا، کوئی جواب نہیں۔ عربی حدیث میں رجلن بول کے ہے، آدمی ہوگا، تو وہ امریکہ آدمی ہے، کنٹری ہے، ملک ہے، وہ تو دھوکہ۔ دیکھو دھوکے باز، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھا آپ نے، دھوکے باز ہے بھئی، ایک ہے عملی دھوکہ اور ایک ہے عقیدے کا دھوکہ۔ یہ عقیدے کا دھوکہ دے رہا ہے، دھڑلے سے اسلام کا لیبل لگا کے احادیث کی تحریف کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر رہا ہے۔ بہرحال کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ اہم باتیں ذکر کی گئیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے قادیانی فتنہ اور یہ جدید جو نیا فتنہ ہے شکیلی فتنہ، اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔